من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون نہیں انتظار کرتے وہ نہیں انتظار کرتے وہ الا مگر تأویلا وعدے کے واقع ہونے کا عذاب کے واقع ہونے کا یوم یاتی جس دن آ جائے گا تأویلہ اس کا واقعہ ہونا یقول الذین کہیں گے وہ لوگ نسو جو بلا چکے تھے اسے من قبل اس سے پہلے قد جاءت تحقیق آئے تھے رسول ربنا رسول ہمارے رب کے بالحق کے ساتھ سچ کے فہل لنا پس کیا ہوگا ہمارے لیے من شفعاء کوئی سفارشی فیشفعوا لنا کہ وہ سفارش کرے ہماری او نرد یا لٹا دیے جائیں ہم فنعمل پس عمل کریں ہم غیر الذی سوائے ان کے کننا نعمل جو ہم عمل کیا کرتے تھے قد خسروا انفسہم تحقیق گھاٹے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو وضل عنہم اور گم ہو گئے ان سے ما کانوا یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے آج کے سبق میں ہم نے جو چند باتیں دیکھنی ہیں
ان میں پہلی بات کہ قرآن پاک میں جو سزا اور عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے نا، منکرین انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کیوں نہیں رہا۔ قرآن کے اور مقام پہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، یہ جو تو نے عذاب کی رٹ لگا رکھی ہے نا، فَأْتِنَا، لے آ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب الہی بھی عام سزاؤں کی طرح ایک سزا ہے جو دنیا میں ہم برداشت کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ یہ جو تیرا نبی ہے کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اگر یہ واقعتاً سچا ہے نا، تب بھی میں اسے نہیں مانوں گا۔ امطر علینا حجارۃ من السماء، تیری مرضی ہے آسمانوں سے پتھر مار کے مجھے تباہ کر دے، تیری مرضی ہے کوئی دردناک عذاب دے کے مجھے برباد کر دے، یہ سچا ہے، میں پھر بھی نہیں مانتا۔ یا اللہ پھر منہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی، تمنا تو اس کی میں نے پوری کر دینی تھی، لیکن جس مکہ میں اس نے عذاب مانگا ہے نا، اس مکہ میں آپ کی شخصیت رہتی ہے، اور میں اللہ کو آپ کی شخصیت کا بڑا حیا ہے۔ میں نے لوگوں کو زمین میں دنسا دیا، میں نے لوگوں کو پانی میں غرق کیا، میں نے لوگوں کی بستیوں کو الٹایا ہے، یہ کیا چیز تھی؟ بول تو لو، یہ کیا چیز تھی؟ جب آپ نہیں تھے، سنیے گا، جب آپ نہیں تھے، اسی مکہ کی دھرتی میں نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کیا، لیکن آپ نہیں تھے۔ اب میں انہیں عذاب نہیں دے رہا، کیوں؟ آپ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ منتظر ہیں، یہ جو قرآن میں وعدے ہیں عذاب کے، آ کیوں نہیں رہے؟ لیکن جب آ جائیں گے نا، تو پھر لوگوں نے جو کچھ بھولا ہوا ہے نا، سارا یاد آ جائے گا، پھر مانیں گے۔ فرعون نے بھی جب 2 غوطے ابھی پورے نہیں کھائے تھے، کہتا ہے موسیٰ مانتا ہوں آپ کو رسول، بات تو اتنی سی ہے۔ لیکن اس وقت ماننے کا، تسلیم کرنے کا کوئی بھی نفع اور فائدہ
پھر عذاب آ جانے کے بعد فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، ہاں جی کوئی سفارشی ہو، آج ہمیں بچا لے، چھٹکارا دلا دے۔ قرآن کئی مقام پہ کہہ رہا ہے معاشر کے میدان میں یا جب میں اللہ پکڑ لوں اس وقت کوئی سفارش، اس وقت کوئی رشوت، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے معاشر کے میدان میں بندہ کہے گا مولا بیوی بچے میرے پکڑ، باپ دادا میرے پکڑ، آل اولاد میری پکڑ، خدایا میرا کنبہ قبیلہ پکڑ، یا اللہ میری برادری خاندان پکڑ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں رہنے والے ہر بندے کو پکڑ، یا اللہ مجھے بچا، سارا کچھ لے لے مجھے بچا۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، سفارش کا مسئلہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ بڑے لمبے چوڑے مضمون کو 3 جملوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ سفارش کون کرے گا؟ بولو، کب کرے گا؟ کس کی کرے گا؟ یہی ہے نا، کون کرے گا؟ جسے اجازت ملے گی۔ کب کرے گا؟ جب اجازت ملے گی۔ کس کے متعلق کرے گا؟ جس کے متعلق اجازت ملے گی۔ ایک بڑا لمبا مضمون ہے جو ان 3 جملوں میں بند ہو گیا۔ ہر مومن سفارش کرے گا، رسول پاک فرمائیں گے حافظ قرآن سفارش کرے گا، لیکن پروردگار عالم کی اجازت مل جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا سلینی مما شئت ما اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ جو تو نے مانگنا ہے آج مانگ لے، لیکن اگر تیرا خیال ہو کہ میرا باپ 2 جہانوں کا امام ہے، سرتاج ہے، اس کا رتبہ بڑا اونچا ہے، لہٰذا کل معاشر کے میدان میں بابا کی سفارش مجھے پار لگائے گی۔ بیٹی میں تمہیں کہہ رہا ہوں ما اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ پاک نے کسی مسئلے پر سوال کر کے روک لیا، میں اللہ کا نبی بھی چھڑانے کی طاقت، بات یہ ہے۔ او نردو، اس وقت خواہش کریں گے ہائے کاش ہم دنیا میں واپس جائیں، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تاکہ ہم اپنے اعمال بدل دیں، جو ہم نے پہلے عمل کیے ہم ان سے کنارہ کش ہو جائیں، نئے عمل کریں، پروردگار عالم کی رضامندی اختیار کریں۔ اللہ نے فرمایا نا قد خسروا انفسهم
انہوں نے اپنا نقصان کر دیا ہے، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ پیغمبر میرے آئے، کتابیں میری آئیں، دلائل اس کائنات میں، زمین و آسمان کا نظام ہے، پہاڑوں کا نظام ہے، سمندروں کا نظام ہے، بادلوں کا نظام ہے، سمندروں میں رہنے والی مخلوقات کا نظام ہے، تیرے دانے کھانے کا نظام ہے، تیری یہ جو زمین ہے اس سے نکلنے والی پیداوار کا نظام ہے۔ وفی کل شیء لہ آیہ، دنیا کی ہر شے میں نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، ہر شے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات کا منتظم ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق و مختار ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک قدیر و مدبر ایک اللہ ہے۔ لیکن انہوں نے پروردگار عالم کا در چھوڑ کر پیغمبروں پہ آس اور امید لگا کے رکھی ہے، اولیاء پہ آس و امید لگا کے رکھی ہے، حالانکہ انہیں کیا علم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے مختلف حالات ہیں، مختلف واقعات ہیں، ان کے نمونے قرآن میں بیان کر دیے۔ پیغمبر کی بیماری کو بھی بیان کیا ہے، پیغمبر کی قید کو بھی بیان کیا ہے، پیغمبر کی جنگ کو بھی بیان کیا ہے، پیغمبر کے مقابلے کو بھی بیان کیا ہے، پیغمبر کے دکھ کو بھی بیان کیا ہے، پیغمبر جدائی کاٹنے والے کا ذکر بھی کیا ہے، بے اولادی کے شکار پیغمبر کا ذکر بھی کیا ہے، قوم برادری سے ہٹ کے الگ رہنے والے لوط پیغمبر کا تذکرہ بھی کیا ہے، قوم سے مقابلے میں اتر آنے والے حضرت موسیٰ کا تذکرہ بھی کیا ہے، تاکہ نسل انسانی کو پتہ چل جائے لوگوں حضرت لوط ہے، برادری مخالف ہے، بے بس ہو گئے، حضرت ابراہیم ہے، دیکھو انہیں آگ میں ڈال دیا گیا ہے، حضرت ایوب ہے، دیکھو 18 سال انہوں نے بیماری کاٹی ہے، حضرت یعقوب ہے، دیکھو بیٹے کے غم و جدائی میں قطرہ قطرہ آنسو بہانے پہ لگے ہیں، حضرت یوسف ہیں جیل کاٹ رہے ہیں، حضرت یونس ہیں مچھلی کے پیٹ میں بند ہیں، حضرت زکریا ہیں وہ بیٹے کی طلب کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے پیغمبروں کے تذکرے کے بعد اعلان فرمایا، اے لوگو یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا من الخاشعین، یہ پیغمبر جیل میں، یہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، یہ پیغمبر بیماری کے عالم میں، یہ پیغمبر آگ میں، یہ پیغمبر جدائی اور بیٹے کے غم میں، یہ پیغمبر بے اولادی میں، یہ پیغمبر میدان بدر میں، یہ پیغمبر عیسیٰ دشمنوں کے گھیراؤ میں، ہر پیغمبر کا ایک ہی نقطہ نظر تھا، یدعوننا رغبا ورہبا، انہیں فتح مل گئی ہے، انہیں غم آ گیا ہے، انہیں پریشانیاں آ گئی ہے، ہر مصیبت اور حالت میں ان پیغمبروں کی زبان پہ صرف میرا نام جاری رہا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا تھا واللہ المستعان، بیٹا گم ہو گیا لیکن میرا مددگار کون؟ یہ ہے جی۔ لیکن انہوں نے خاسروا انفسہم، درخت ملا اس کے سامنے جھک گئے، قبر مل گئی اس کے سامنے جھک گئے۔ آپ کو یاد ہو میں نے عرض کیا تھا کہ راولپنڈی سے کھاریاں گجرات کی طرف حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر فرمایا، پبلک کی گاڑیاں تھی عام، تو حضرت کا چونکہ اپنا مزاج تھا، فرماتے تھے جس علاقے میں جاتے ہو نا، اس علاقے میں جس بابے کو پکارا جا رہا ہے نا، اس کا نام لے کے بلایا کرو
کہ فلاں بابا بھی الہ نہیں، الہ صرف کون ہے؟ تو گاڑی والے نے پہاڑیوں میں گزرتے ہوئے ایک دربار نظر آیا تو اس نے کہا بابا سلام ہو۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں وہ تیرا بابا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ تیرا بابا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ تیرے بابے کا گدھا دفن ہے۔ ہاں جی، تو جب آپ نے کہا نا وہ تیرے بابے کا یہاں پہ گدھا دفن ہے، قد خسروا انفسہم، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا۔ کہتا ہے جی بابا نہ صحیح، بابے کا گدھا ہی صحیح، بادشاہ پھر ایک گدھا بھی کوئی عام شے تے نہیں نا، یہ ہے خسارہ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو چیزیں ان کی بناوٹی تھیں نا وہ ساری کی ساری اب گم ہو جائیں گی۔ پڑھ دیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ، نہیں انتظار کرتے وہ، الا مگر تأویلا، عذاب کے آنے کا، یوم یأتی، جس دن آ جائے گا، تأویل عذاب یا وقت اس کا، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جو بلا چکے تھے اسے، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت، تحقیق آئے، رسول ربنا، رسول ہمارے رب کے، بالحق کے، حق اور سچ کے ساتھ، فہل لنا، پس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، جو سفارش کرے ہماری، یا لٹائے جائیں گے ہم کہ عمل کریں، غیر الذی، سوائے ان کے کننا نعمل، جو ہم پہلے عمل کیا کرتے تھے، قد خسروا انفسہم، تحقیق گھاٹے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو گئے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جو وہ گھڑا کرتے تھے۔